کہ اس کے بعد بھی ان کے آنے کا کوئی جو ہے وہ چانس نہیں تھا، اور اس نے یقیناً مسلم لیگ نون کی سیاست پہ بڑا اثر ڈالا ہے. لیکن دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کو آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا. ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی. جو دوسری طرف تحریک انصاف کے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، خدشات ہیں، وہ تو باہر طور پر رہیں گے، وہ اس کیس سے ایڈریس نہیں ہوتے. لیکن جو میاں نواز شریف کا گلا تھا، ان کے جو شکوے تھے، ان کا جو کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ 2018 کے انتخابات سے پہلے ہمیں آؤٹ کیا گیا، مسلم لیگ نون کو الیکشن اس طرح سے نہیں لڑنے دیا گیا جس طرح سے باقی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اس وقت آزادی تھی، تو وہاں بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ آج ان کا یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ جو کہ ان کو 2018 میں ملنی چاہیے تھی وہ ان کو آج مل گئی ہے. لیکن دوسری طرف کے باہر طور پر جو ہے وہ گلے شکوے ابھی بھی ہیں. دیکھیے یہ جو نااہلی کا قانون تھا، اس حوالے سے جو لیگل کنفیوژن تھی وہ آج کے فیصلے نے بہت حد تک دور کر دی ہے، اور یہی سب سے بڑا جو ہے وہ اس فیصلے کا فائدہ ہوگا، اور وہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے، کلیئرٹی بھی ہے. اور یہ جو مختلف ججمنٹس تھیں، مختلف فیصلے تھے، جس میں اسحاق خاقوانی کیس تھا، یہ سمیع اللہ بلوچ کیس تھا، نیب کے کیسز اس کے اندر الگ سے تھے جن پر مختلف عدالتوں نے، مختلف ججز نے اپنے اپنے فیصلے لکھ رکھے تھے. تو یہ تمام کی تمام کنفیوژن سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے دور ہو گئی ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی دیکھیے ایسی ہے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، جلدی اس کو سنا اور اس کا فیصلہ بھی سنا دیا، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جبکہ میں نے پہلے جیسا کہا کہ اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کس کے منظور ہوں گے، کس کے مسترد ہوں گے. تو اگر آپ کسی کو اس وجہ سے الیکشن سے آؤٹ کر دیں کہ اس کے بعد فیصلہ دے دیں تو پھر اس فیصلے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ جو ٹائمنگ ہے اس سے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین اور اس طرح کے بہت سارے اور کیسز ہیں، ان پر اب ریٹرننگ افسران کے پاس ایک بڑی واضح لائن آ جائے گی. ان کو پتا ہوگا کہ اب انہوں نے اس معاملے پر اگر یہ معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو کیا کرنا ہے. دوسرا اس میں دیکھیے ایک چیز جو کہ عدالت نے قانونی لحاظ سے، جس کو جورسپروڈنس کہتے ہیں، اس لحاظ سے بڑا اہم ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 62(1)(f) کو کوئی ذیلی قانون ختم نہیں کر سکتا، لیکن جو عدالتی ریمارکس آئے، جو باتیں ہوئی، اس میں بار بار حوالہ دیا گیا کہ پارلیمان کیا کہتی ہے، اور 5 لوگوں کا فیصلہ اہم ہے یا پھر جو پارلیمان کے نمائندے ہیں ان کا فیصلہ اہم ہے. اور اس پر بھی میرا خیال ہے اس سے جو ایک یہ قانونی نقطہ نظر ہے کہ جہاں تک قوانین بنانے کی بات آتی ہے وہاں پر پارلیمان کی بات سنی جانی چاہیے، وہاں پر پارلیمان کی بات کو فوقیت دی جانی چاہیے. تو میرا خیال ہے عدالت نے وہاں اس فیصلے کے ذریعے اس کو بھی تسلیم کیا ہے کہ پارلیمان اگر کوئی قانون بناتی ہے، چاہے وہ ذیلی قانون ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو قانون ماننا چاہیے اور عدالت کو اسے ہی قانون سمجھنا چاہیے. تو 62(1)(f) کی جہاں پر آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، لیکن عدالت نے الیکشن ایکٹ کو بھی جو پارلیمان بنا کر گئی تھی، بنا کر چلی گئی تھی، عدالت نے اس کو بھی تسلیم کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ قانونی لحاظ سے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ اس فیصلے کے اندر ہے، لیکن بات طور پر دیکھنا ہے کہ عدالت کی ریزننگ اس کے اندر کیا ہے. لیکن بادی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ عدالت نے اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ اگر ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور دوسری طرف کوئی ذیلی قانون بھی بن جائے اس فیصلے کے بعد، تو اس میں سے فوقیت پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے فیصلہ سنا دیا. سب سے بڑا سوال یہ پوچھا جا رہا تھا، کیا نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے یا نہیں؟ ان کو جو تاحیات نااہل کیا گیا تھا وہ ختم ہوئی یا نہیں؟ جب الیکشن ایکٹ آیا، پارلیمنٹ کی جانب سے یہ قانون منظور کیا گیا، یہ سوال پوچھا جا رہا تھا. جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا. اب آپ کو یہ بتا دیں، سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس حوالے سے سماعت کی. لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان شامل تھے. جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت
ताहयात नाअहली खत्म की जाती है। आपको ये बता दें, आर्टिकल 62 1F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खात्मे के हवाले से जो पहले का फैसला एग्जिस्ट करता था उसको खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है, ये फैसला भी किया गया है और इस फैसले में ये बयान किया गया है। आपको ये बता दें, फैसले में कहा गया है नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली कालादम करार दे दी है। इस हवाले से फैसला आ गया और इसके साथ ही नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली जो है खत्म कर दी गई है, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से फैसले से इख्तिलाफ किया गया है। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान अजहर साहब, एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा था मियां नवाज शरीफ जो जहांगीर तरीन हैं उनके हवाले से या दीगर जो सियासतदान हैं जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही थी, अब क्लियर हो गया, फैसला सामने आ गया, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा ही हुआ है और ये फैसला, हालांकि ये मियां नवाज शरीफ का केस नहीं था, ये दरख्वास्त कुछ और थी, लेकिन बहर तौर पर ये मामला उस पर असरअंदाज होता है और इस मामले को उसी तनाजुर में देखा जा रहा था। एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट है 6-1 की, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वो सुनाई गई थी। आपको याद होगा इसका फैसला महफूज हो गया था और उस वक्त भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि हम इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो हम जो है वो जल्द ही सुना देंगे। और क्योंकि ये मामला ऐसा था कि अभी कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद किए जाने का मरहला चल रहा है, तो उस पर यह सवाल आम था कि नाअहली की मुद्दत क्या है, क्या नाअहली की मुद्दत जो है वो ताहयात है, जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, या फिर इलेक्शन एक्ट जिसमें सेक्शन 232 के हवाले से बहुत बात हुई है, हुकूमत ने उसके अंदर तरमीम की थी, वो है, या फिर एक और मामला जो है वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ फैसले थे। नैब का जो केस है, नैब का केस लॉ है, वो ये कहता है कि 10 साल नाअहली होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, इस